بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ کے لیے ایک بھی بہترین وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وظیفہ ایک ہے، فوائد بے شمار ہیں اس کے۔ چند فوائد میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس وظیفے کے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ وظیفہ رکھوں کہ وظیفہ کیا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے رب، میں آپ کے رب ہونے سے راضی ہوں۔ میرے اللہ، میں آپ کے رب ہونے سے راضی ہوں۔ میں دین اسلام پہ راضی ہوں۔ میں دین اسلام کو دستور حیات مان کے راضی ہوں اور اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہوں۔ وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پاک پیغمبر علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مان کے راضی ہوں۔ بڑی ہی بہترین یہ دعا ہے، بڑا ہی بہترین یہ وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ پڑھنا شروع کر دے صدقے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ اسے بہت سے فوائد عطا فرمائیں گے۔ چند فوائد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو شخص صدقے دل سے یہ دعا پڑھتا ہے، یہ جو وظیفہ کرتا ہے، تو اللہ اس شخص کو اسلام کی لذت مٹھاس اللہ نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی جو مٹھاس ہے، ایمان اور جو اسلام کی لذت ہے، اللہ ایسے شخص کو نصیب فرماتا ہے جو یہ وظیفہ صدقے دل سے پڑھنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص اس وظیفے کو اذان کے بعد پڑھتا ہے، میرا پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات، جو بندہ کسی انٹرویو کے لیے جانا چاہتا ہے، کسی شخص کا سامنا کرنا چاہتا ہے، اپنا روب اس کے دل میں رکھنا چاہتا ہے، اپنا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا ہے کسی شخص پہ، تو اس سے ملنے سے پہلے، اپنی بات اس سے منوانے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے جائے، اللہ اس کا انشاءاللہ روب دوسرے شخص کے دل میں ڈال دے گا، اس کی بات اس کے دل پہ اثر کرے گی۔ اور یہ جو دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے صدقے دل کے ساتھ، تو یاد رکھیے گا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہی تین سوال ہوتے ہیں: من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ تو جو شخص سچے دل سے یہ پڑھتا ہوا، اس پہ ایمان لاتا ہوا کہ جب وہ رب کے، اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہے، تو اس کا یہ یقین ہو مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، غوث پاک اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم اللہ کی ذات ہے، یہ دستگیر میرے پروردگار کی ذات ہے۔ صدقے دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ میں اللہ کو رب ہونے پہ، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، سچے دل سے مانے اور دین اسلام پہ ڈٹ جائے۔ جو دین اسلام نے ہمیں جو سبق دیا ہے، جو شریعت میں ہمیں چیز ملی ہے، میں نے اسی پہ چلنا ہے۔ میں سچے دل سے اسلام پہ راضی ہوں، یہ نہیں کہ زبان پہ اور بات ہے، دل میں کوئی اور بات ہے۔ نبی علیہ السلام پہ سچے عقیدے سے وہ ایمان لے کے آئے، نبی علیہ السلام پہ وہ راضی ہو، نبی ہونے پہ اس کا عقیدہ ہو کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کی تعلیم سچی ہے، ان کی بات سچی ہے، ان کا ہر فرمان سچا ہے۔ جو دنیا پہ ان چیزوں پہ عمل کرتا ہوگا، وہ قبر میں بھی ان سوالوں کے جواب ضرور دے سکے گا، اور جب وہ قبر میں ان سوالوں کے جواب دے گا تو میرا پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، عذاب کو اللہ اس سے دور کر دے گا۔ اور آخری میں آپ کو فائدہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جو شخص یہ دعا پڑھنے والا ہوگا، اگر اسے کسی ظالم کے ظلم کا خوف ہے، کسی جج کا خوف ہے، وکیل کا خوف ہے، پولیس والے کا خوف ہے، جاگیردار کا خوف ہے، کسی MP MNA کا خوف ہے، کسی کا بھی اس کو خوف ہو، تو یہ دعا پڑھ لے، میرا پروردگار اس سے یہ ظلم دور کر دے گا، اللہ اس کی نصرت فرمائے گا، ظلم پہ اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھنا شروع کریں، اللہ آپ کو بہت سے ثمرات عطا فرمائے گا۔ بعد میں کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں، اس پہ صدقے دل سے کریں، پورے عقیدے کے ساتھ کریں، اس کا اثر پھر ہی آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ آپ سب کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔